عمدۃ الواصلین حجت الکاملین جناب علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات ہے. اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً کم و بیش 1000 سال پہلے لاہور میں تشریف لائے. اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کاروبار کے لیے نہیں آئے تھے، نہ ہی کسی تجارت کے لیے تشریف لائے تھے، بلکہ جب آپ پیدا ہوئے تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ افغانستان کا ایک شہر ہے غزنی، آپ وہاں پیدا ہوئے، علم دین حاصل کیا. علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے شیخ کامل کے مرید ہوئے. اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو پیر کامل نے کہا کہ بیٹے ہند میں چلے جاؤ، ہند کا ایک شہر ہے لاہور، تم وہاں چلے جاؤ، جا کے وہاں دین کی خدمت کرو، تمہاری وہاں ضرورت ہے. اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں ہمارے خطے میں وہی دین اسلام لے کے آئے ہیں. آج اگر ہم اپنے بزرگان دین کو برا بھلا کہیں گے تو میرے بھائیوں جو ہم تک دین پہنچا ہے اس کا حلیہ بگڑ جائے گا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی آج کے پیر نہیں بلکہ کم و بیش 1000 سال پہلے یہاں تشریف لائے. اور آپ کا سلسلہ نسب آپ وہ یہ بھی عام نہیں. اگر آپ کے سلسلہ نسب کو دیکھا جائے تو حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ کے والد محترم حسنی تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا شجرہ نسب جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتا ہے. آپ دونوں طرف سے حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ نے علم دین بھی حاصل کیا اور جو جدید علوم تھے وہ بھی حاصل کیے. آپ کا مذہب جو تھا، مسلک جو تھا وہ حنفی تھا. آپ کا مسلک کیا تھا؟ سارے بولے کیا تھا؟ ہماری فقہ کے 4 امام ہیں. کتنے امام ہیں جی؟ ہم سارے اہل سنت و جماعت ہیں. ہم کیا ہیں؟ سارے بولے اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت. اور اہل سنت و جماعت کے 4 امام ہیں. کتنے امام ہیں جی؟ 4 امام ہیں. ایک امام ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ. دوسرے ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور تیسرے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، اور چوتھے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. اور ہم جو ملک پاکستان میں ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں. ہم حنفی ہیں. ہم کیا ہیں؟ بہت سارے عرب ممالک میں شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں اور حنبلی بھی ہیں. یہ چاروں فقہ کے امام ہیں اور چاروں اہل سنت و جماعت ہیں. اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے مطابق ہیں. اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی فقہ حنفی کے ماننے والے تھے. فقہ حنفی کے ماننے والے تھے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے. اور آپ نے کشف المحجوب جو آپ کی بہت عظیم کتاب ہے اس میں آپ نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے بڑی عزت اور عظمت والے جملے جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں. اور ایک دفعہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ خواب کے اندر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن رسول ہیں ان کی قبر پہ حاضر ہوا. اور جب میں ان کی قبر پہ حاضر ہوا تو میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اور آپ کے آقا مولا تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کسی کو اٹھایا ہوا ہے، اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کی گود میں کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور بیٹے تو اس امام کا ماننے والا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے ان کو بھی اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ حضرت بلال کی قبر پہ حاضر ہوئے، پھر سرکار کی زیارت ہوئی تو آپ حنفی المسلک تھے. اب داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد نے جب حکم ارشاد فرمایا تو آپ غزنی سے جلاب وہاں سے ہوتے ہوئے
جب آپ لاہور پہنچے تو لاہور پہنچ کر آپ نے دین کی تبلیغ کا کام شروع فرمایا. اب داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دریائے راوی کے کنارے پہ بیٹھ گئے. جب امام حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ راوی کے کنارے پہ بیٹھے تو فرمایا کہ عجیب حال تھا, کھانے پینے کی اشیاء بھی میسر نہیں تھیں. آج تو لاہور بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جن لوگوں نے آج سے 40-50 سال پہلے لاہور دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ویران کھنڈرات ہوتے تھے, لیکن تاریخی شہر ہے. داتا صاحب بیٹھ گئے. ایک خاتون جو تھی وہ دودھ دو کر اپنے جانوروں کا ایک جوگی کو دینے کے لیے جا رہی تھی, جس کا نام راجو تھا, رائے, بہت بڑا جادوگر تھا. داتا صاحب نے کہا مائی صاحبہ مجھے دودھ کی ضرورت ہے, یہ دودھ مجھے آپ عطا فرما دیں, جتنے آپ کے پیسے بنتے ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو مائی صاحبہ کہنے لگی بیٹے میں دودھ تو آپ کو دے دوں, اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر آج ہم نے دودھ راجو کو نہ دیا تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آئے گا, تو اس وجہ سے ہم دودھ جو ہے وہ تو راجو کو دیتے ہیں. آپ نے فرمایا مائی صاحبہ آپ دودھ دے جائیں, آپ کا انشاءاللہ دودھ بڑھ جائے گا, اتنا بڑھے گا کہ آپ کے گھر کے برتن ختم ہو جائیں گے, دودھ ختم نہیں ہوگا. مائی صاحبہ نے اللہ کا نام لیا اور دودھ دے کے چلی گئیں. جب گھر گئیں تو جا کے انہی جانوروں کے تھنوں سے دودھ دھونا شروع کیا. اب دودھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, گھر کے سارے برتن بھر گئے, ابھی بھی دودھ باقی ہے. اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بھائی ایک کہانی ہے, یہ تو ایک واقعہ ہے, جو بندہ نہیں مانتا اس کے لیے دلیل کوئی کام نہیں کرتی. اور میں اسے لیے چلتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں. میرے اور آپ کے آقا مولا غار ہرا کے مقام پہ پہنچے, بلکہ ایک روایت یہاں بھی آتی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا جب ہجرت کر رہے تھے, رستے میں جناب ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے. سرکار کو بھوک لگی تو رستے میں دیکھا کہ ایک بندے کی بکریاں چر رہی ہیں. آپ نے اس سے کہا کہ پوچھو کیا گھر میں دودھ موجود ہے. جب آپ وہاں گئے پوچھا کہ دودھ موجود ہے. یہ حضرت معبد کی بکریاں تھیں اور ان کی والدہ ام معبد وہ گھر میں موجود تھیں, اور کہا کہ بکریوں میں دودھ ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا بکری آپ دے دیں, دودھ ہم دو لیتے ہیں. جب میرے اور آپ کے آقا مولا نے بکری کو منگوایا, دست رحمت اس پہ رکھا, تو جو بکری دودھ کا ایک گھونٹ نہیں دیتی تھی, اتنا دودھ دیا کہ ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے. میرے آقا نے بھی دودھ سیر ہو کے پیا, جناب ابو بکر نے بھی سیر ہو کے پیا, اور وہ دودھ ایک بکری کا ختم نہیں ہوا. اگر میرے آقا کسی بکری کے اوپر ہاتھ رکھیں تو اللہ تعالیٰ دودھ کی فراوانی فرما دیتا ہے, اور اگر میرے آقا کا کوئی امتی 1400 سال بعد کسی خشک بکری پہ ہاتھ رکھے تو اللہ تعالیٰ دودھ جاری فرما سکتا ہے, وہ جاری کر سکتا ہے. جب آپ نے کہا جاؤ دودھ کم نہیں ہوگا, جب لوگوں کے پاس دودھ کی فراوانی ہو گئی تو لوگوں کے لیے کہا کہ آج کے بعد دودھ تو ہم حضرت علی حجویری کو دیں گے. اور لوگ دودھ لے کر جناب علی بن عثمان حجویری یعنی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں آ گئے, اور آپ دودھ تقسیم فرما دیتے. آپ جو راجو تھا, جو جادوگر تھا, اسے بڑی تکلیف تھی کہ پہلے تو دودھ میرے پاس آتا تھا, اب دودھ لے کے کوئی نہیں آتا. وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, کہنے لگا کہ دودھ میرے پاس آتا تھا, اب دودھ آپ کے پاس آتا ہے, میرے ساتھ مقابلہ کرو. تو حضرت داتا صاحب فرمانے لگے کہ راجو میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں, میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں, تیرے پاس اگر کوئی فن ہے تو وہ مجھے دکھا. اب راجو جو تھا وہ اپنے علم کے بل بوتے پہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیا, اور اوپر جا کر کہتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو آئے میرا مقابلہ کریں. وہ بھی اللہ والے تھے. جب اللہ کے بندے اپنی ذات کو اللہ کی صفات میں غرق کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ پر قسم بھی اٹھا لے تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا. آپ نے اپنے نالین جو تھے ان کو حکم دیا تو وہ نالین جو ہیں ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے, اور جو راجو تھا وہ کہنے لگا آپ خود آئیں. آپ نے فرمایا میری جوتی کو نیچے لے آ تو میں تجھے مان جاؤں گا. اب وہ آپ کے جوتے کو بھی نیچے نہ لا سکا,
جب نیچے اترا تو آپ کے قدم پکڑ لیے اور قدم پکڑ کر کہنے لگا حضرت مجھے کلمہ پڑھائیں اور کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں شامل فرما لیں۔ اب حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ پڑھایا اور وہ شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا۔ آج بھی داتا صاحب کے سارے معاملات جو ہیں، انتظامات، وہ شیخ ہندی کی اولاد آج تک بھی کرتی آ رہی ہے۔